السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، جنازے اور میت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ میت کو غسل دینا ہم سب صرف اور صرف جو ہے یہ اسی کے لیے لازم سمجھتے ہیں جو مسجد کے کوئی امام ہیں یا کوئی خطیب ہیں یا جو جنازہ پڑھاتے ہیں، تو انہی کو ہم گھر میں بلاتے ہیں کہ ہماری فلاں میت فوت ہوئی ہے تو ان کو غسل دیا جائے، یا علیحدہ سے ایک غسل خانے بنے ہیں جہاں پہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ خواتین غسل دیتی ہیں اور مردوں کو مرد غسل دیتے ہیں۔ یہ کیوں اور کس وجہ سے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم غسل کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میت کو کوئی علیحدہ طریقے سے غسل دینا ہے، یا شاید میت کو غسل دینے والا طریقہ ہی کوئی الگ ہے، اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنے عزیز ہیں، چلیں زیادہ دور تک نہیں، کم از کم جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان کو ہم غسل اپنے ہاتھوں سے دیں۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ غسل کسی نہ کسی امام مسجد نے دینا ہے یا کسی نہ کسی خطیب نے دینا ہے، غسل ہر شخص اپنے پیارے کو دے سکتا۔ بس کیا ہے کہ ہماری ایک کوتاہی ہے اور ایک رواج بنا ہوا ہے، وہ سارا شروع سے ہی جو ہے وہ چلتا آ رہا۔ غسل کا طریقہ بالکل ہی مخصوص ہے، جو زندہ کے لیے ہے وہی مردہ کے لیے، وہی میت کے لیے ہے۔ جس طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دو بیٹیوں کے متعلق آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی، تو ان میں سے کسی ایک کے متعلق آتا ہے، کسی نے ایک کا نام لیا ہے، کسی نے دوسری کا نام لیا ہے، تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی غسل دیا۔ تو ان کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غسل دے رہی تھی، تو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک سائڈ پہ ہو کر کھڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی جا رہے تھے، ہم اس طرح غسل دی جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو 3 یا 5 یا اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑے تو اس کو اچھے طریقے سے مکمل پہلے اس کو غسل دیا جائے کہ اس کے جسم سے جو ہے ساری گندگی صاف ہو جائے اور بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ اور اس سے میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جب بھی جس بھی میت کو غسل دینا ہے تو اس کو بیری کے پتے جو ہیں وہ پانی میں ڈال کے اس پانی سے اس کو غسل دینا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے۔ تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی طریقہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے غسل دو۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ، یا اگر ضرورت پڑے اس سے زیادہ، لیکن جتنی مرتبہ بھی کرنا ہے طاق کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وضو میں بھی جو ہے وہ اکثر 1 اور 3 مرتبہ آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کے متعلق آتا ہے کہ نماز میں جب سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، 1 3 5، تو طاق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں جو ہے وہ خیال رکھا ہے۔ تو یہاں پہ بھی طاق کے ساتھ ہی 1 مرتبہ ٹھیک ہے، ہو گیا، 3 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ، اگر زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو 7 مرتبہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو ہم اس طرح غسل دیتے کہ غسل کا طریقہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا مکمل انشاءاللہ تعالی۔
کہ وہی غسل زندہ کے لیے ہے، وہی میت کے لیے ہے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غسل دے دو تو اس کے بعد جو ہے کافور لگاؤ۔ اب اکثر لوگ جو ہیں یہ کافور کیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غسل بڑا مشکل ہے، کسی میت کو غسل دینا بڑا مشکل ہے۔ بھئی کافور اگر آپ کو نہیں پتہ تو کسی بھی پنسار کی دکان سے جا کے پوچھنے کافور کسے کہتے ہیں۔ کافور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک پتھر سمجھ لیں، اب تو پاؤڈر کی شکل میں ڈبیوں میں ملتا ہے، وہ ایک خوشبودار پاؤڈر ہے یا پتھر ہے جو کہ جسم کو تازہ رکھتا ہے، اس میں بدبو نہیں آنے دیتا۔ دو طریقے آتے ہیں اس کے متعلق کہ یا تو اس کافور کو پانی میں حل کر کے پانی کے ساتھ اس کو لاسٹ میں آخر میں نہلا دیا جائے، یا نہلانے کے بعد جو ہے جو اس کا پاؤڈر جس طرح میں نے کہا اس کو پانی میں حل کر کے تو اسی ہاتھ سے جو ہے وہ اس کے جسم پہ ایک مرتبہ مل دیا جائے، تاکہ اس کے جسم کی جو بعد میں بدبو آتی ہے جسم کے، جب انسان، کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں تو صرف اور صرف اگر بدبو آتی ہے تو پسینے کی آتی ہے، لیکن میت کی جو ہے وہ علیحدہ کچھ منہ کی اسمیل ہے، کچھ علیحدہ ہر قسم کی ایک چیز، تو اسی لیے اس ہر قسم کی بدبو کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا ہے کہ اس کو کافور سے جو ہے وہ نہلا دیا جائے یا اس کو کافور مل دی جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں غسل کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سکلز دے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔